ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے 20 تک آیات کا یہ سورہ نمل کا دوسرا رکوع ہے اور پہلے رکوع میں قرآن حکیم کے کتاب ہدایت اور بشارت کا ذکر تھا کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے اور اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ کہ آخرت پر ان کا ایمان یقین کے درجے کا ہے۔ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ذکر خیر، جو اس سے پہلی صورت میں بھی سب سے پہلے ان کا ذکر خیر ہوا کہ کس طریقے سے انہیں نبوت ملی اور پھر نبوت ملنے کے بعد اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اور پھر فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، اپنی نبوت کی نشانیاں بتائیں تو ان لوگوں نے صرف ظلم اور تعدی کی وجہ سے ان نشانیوں کو جادو کہہ کر مسترد کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر رہے تھے کہ جادو نہیں معجزہ ہے اور یہ نبوت کی نشانی ہے اور ایسا اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا صاحب یہ تو جادو ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں غرور و تکبر کر کے حق سے آنکھیں بند کر دیتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر فرعون اور اس کی قوم کا انجام کیا نکلا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ نے اپنے دو پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے جو دونوں باپ بیٹا ہیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور ذکر خیر یوں فرمایا کہ دیکھو یہ بھی تو بادشاہ تھے، یہ بھی تو بادشاہ تھے اور ان کو بے مثال بادشاہت دی گئی جس کا فرعون تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان میں انتہائی درجے کی تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم تھے اور اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ تو ایک طرف غرور کا پتلا فرعون، حکومت کے نشے میں اس نے حق بات کو کیسے ٹھکرا دیا، اور ایک طرف وہ بھی حکمران ہیں لیکن ایسے متواضع، ایسے عاجز اور ایسے شکر گزار بندے جو قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو حکومت بخشی، نبوت بھی بخشی، یعنی دینی اقتدار بھی دیا اور دنیاوی اقتدار بھی عطا فرمایا۔
تو ان کو تو ڈبل اقتدار ملا، لیکن ان میں غرور و تکبر کی بو تک نہیں تھی، اور اللہ کے شکر گزار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بالیقین ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، ہم نے ان کو علم دیا۔ تو سب سے پہلی بات ان کے بارے میں ان کو ہم نے علم دیا۔ معلوم ہوا کہ علم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی گراں قدر نعمت ہے۔ علم دو طرح کے ہیں، دراصل تو علم ایک ہے، اور وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ وہی کا علم ہی در حقیقت علم ہے، 100% صحیح علم ہے، قطعی اور یقینی علم ہے کہ جس میں شک کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے فرمایا قرآن حکیم میں شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایسے کوئی آنکھیں بند کر کے شک کرتا ہے تو کرے، یا کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو انکار کرتے تو کرے، لیکن فی الواقعہ اس کتاب اور اس کے علم میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ تو وہی کا علم یہاں مراد ہے کہ ہم نے ان کو علم دیا، جس سے مراد ہے وہی کا علم، کیونکہ نبی کو وہی کا علم آتا ہے۔ وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے، وہ کسی اور سے تحصیل علم نہیں کرتے، بلکہ ان کا علم از اول تا آخر اللہ کی تعلیمات سے ہوتا ہے اور یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ نام کے علم، جو اس کو علم تو نہیں کہا جاتا، پر نام کے علم ایسے بھی ہیں جن سے انسان دنیا میں کام لیتا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں دنیاوی علم کہتے ہیں۔ دراصل یہ علم نہیں ہوتے، صنعت اور حرفت ہوتی ہے، لیکن علم کا نام مجازی طور پہ اس پہ بولے جاتے ہیں۔ حقیقت میں علم کا نام جو ہے وہ وحی کے لیے ہے۔ تو یہاں علم سے مراد وحی کا علم۔ علم جو ہے یہ انسان کی ترقی اور اس کے بلندیوں کا زینہ ہے۔ جس قوم میں جیسا علم ہوگا اسی میں وہ علم، اس علم میں وہ اتنی ترقی کرے گا۔ اگر دین کا علم، اگر کسی کے اندر دین کا علم ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا وہ دین کے معاملے میں ترقی کرے گا، اور کسی کے پاس دنیا کا علم ہوگا تو وہ دنیا میں ترقی کرے گا، اور جس کے پاس علم دین کا نہیں ہوگا وہ دین میں زوال کی طرف جائے گا، اور جس کے پاس دنیا کا علم نہیں ہوگا وہ دنیا کے لحاظ سے پیچھے رہ جائے گا۔ تو کوئی علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو، وہ بہرحال ترقی کا ذریعہ ہے۔ دین کے علم میں سب سے ممتاز ترین شخصیات انبیاء کرام کی ہوگی، کہ جتنا دین اور شریعت کا اور اللہ کی معرفت کا علم ان کو ہوتا ہے، کسی امتی کو نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے وہ سب سے زیادہ ممتاز درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ جتنا علم وہی کا جس کو ہوتا ہے، اتنا ہی وہ یعنی ترقی یافتہ انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملہ ہے کہ جو دنیا کے علم میں جتنا ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، پیچھے رہے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا جو ترقی کا ذریعہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ انسان تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں علم ہی کی تعریف میں فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم ہی بتاؤ، سوالیہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہیں یا نہیں؟ اور ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
لا تعلمون، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو پتہ رکھنے والوں سے پوچھ لیا کرو. اپنے تیر کو کے مت چلاؤ. اگر کسی چیز کا علم نہیں تو صاحب علم جو ہے اس سے پوچھ لیا کرو. اور ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند مرتبہ نصیب فرماتے ہیں جو ایمان لائے. یعنی مومن کا درجہ کافر سے کئی درجے بلند ہے. کافر تو زوال پذیر ہے. اور والذین اوتوا العلم، پھر جو مومنوں میں جن کو علم دیا گیا ہے، درجات، ان کے کئی لیول بڑھاتا ہے. مومن کا لیول بڑھتا ہے. اور مومن میں جو اعلی علم ہیں ان کے کئی درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. پھر دین کا جو علم ہے یہ دو طرح. ایک فرض عین، نماز کی طرح فرض، روزے کی طرح فرض. اور ایک فرض کفایہ، جنازے کی طرح فرض. تو فرض عین کون سا علم ہے؟ جس کو انہوں نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے. یہ ہے دین کی مبادیات کا علم، دین کی بنیادی چیزوں کا علم، یعنی عقائد کا علم، فرائض کا علم، حرام حلال کا علم، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں. اتنی بات ہر مسلمان مرد عورت کو سیکھنی ضروری ہے، فرض ہے. اور نہ سیکھنا ترک فرض ہے. اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فرائض کا علم، حلال حرام کا علم، حقوق اللہ حقوق العباد کا ضروری علم، یہ فرض عین ہے مرد اور دونوں کا. لیکن پورا علم حاصل کرنا، جیسے پوری تفسیر، پوری احادیث، پوری فقہ جی، اور اس قابل ہونا کہ ہر پیدا ہونے والے سوال کا آدمی جواب دے سکے، یہ فرض کفایہ ہے. اگر علاقے میں ایک ایسا عالم موجود ہے تو سب پر ایسا عالم ہونا کوئی فرض نہیں ہے. لیکن کسی کمیونٹی میں اگر کوئی ایسا عالم نہیں جو ان کو ان کے مسائل کا جواب دے سکے تو پوری کمیونٹی جو ہے وہ ترک فرض کی گناہ گار ہوگی. ہر آدمی پر گناہ گار ہوگا. تو ایسا انتظام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ایک علاقے میں ایک ایسا عالم، ایسا مفتی ضرور رکھیں کہ جو وقتی طور پہ ان کو ہر مسئلے کا جواب دے سکے. اب تو ماشاءاللہ بہت سہولتیں ہو گئی ہیں. آپ ذرا سی فون پہ دنیا میں کہیں سے بھی مسئلے کا جواب پوچھ سکتے ہیں. لیکن جس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی کمیونیکیشن کی، تو اس وقت اہل علم نے لکھا تھا کہ ایک دن رات کی مسافت جتنی ہوتی ہے اتنے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے کہ دو لوگ وہاں پہنچ کر اس کے مسئلے کا سوال کا جواب پوچھ سکیں. اتنے ایریے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. اور اس کا انتظام یعنی کمیونٹی پر فرض ہے کہ اپنے اندر سے ایسا آدمی کوئی نکالے، 1 2 3 4 جتنے، ان کو اس کام کے لیے فارغ کریں کہ وہ جا کر پورا علم سیکھ کے آئیں اپنے علاقے میں. خود سورہ توبہ میں یہ بات گزر چکی ہے. فلولا نفر من کل امت من، یعنی ہر امت، ہر گروہ، ہر کمیونٹی میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ لوگ نکلتے ملے یتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرتے اور سمجھ حاصل کر کے واپس آ کر اپنے لوگوں کو دین کی تعلیم. ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایسا کرنا چاہیے. دوبارہ ایک علم ہے فرض اور ایک علم ہے فرض کفایہ. تو یہاں اس علم سے مراد ہے وہی ہے جو قطعی اور یقینی ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں جو انسان کان سے، آنکھ سے جی
چکھ کر، دیکھ کر، پرکھ کر یا عقل سے سوچ کر حاصل کرتا ہے، وہ سب ضمنی قسم کے علم ہے، یعنی ان میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ان میں آنکھ سے دیکھیے تو غلطی ہو سکتی ہے، کان سے سنا تو غلطی ہو سکتی ہے، چکھا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے، پرکھا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے، سوچا تو غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی علم یقینی نہیں سوائے وحی کے علم کے کہ یہ بالکل یقینی ہے، اور اس میں شاید یہ آپ نے واقعہ سنایا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، اگرچہ یہ مسئلہ طبی اور ڈاکٹری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن نبی کا فیصلہ وہاں بھی اٹل ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اس کا جواب بھی قطعی اور یقینی رنگ سے دے۔ تو ایک صاحب نے کہا جی میرے بھائی کو اسہال ہو گیا ہے، موشن، پیٹ جاری ہو گیا۔ اب نبی کریم صاحب کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے وہ پیٹ کا علاج بتائیں، لیکن بہرحال آپ ہیں تو حکیم ہیں، طبیب ہیں، آپ نے جاؤ اس کو شہد پلاؤ، جب شہد پلایا، شہد آپ کو پتہ ہے گرم تاثیر رکھتا ہے، اس سے اسہال اور بڑھ گیا، تو وہ گھبرا کے دوڑ گیا کہ حضور میں نے شہد پلایا آپ کے کہنے پر، لیکن بجائے رکنے کے معاملے تو اور تیز ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بڑے اطمینان سے جاؤ اور پلاؤ، وہ اس نے اور پلا دیا، اور پلا دیا تو معاملہ اور زیادہ خطرے گر گیا، پھر بھاگا ہوا بجائے رکنے کے معاملے کو پہلے سے کہتے ہو گئے، آپ نے بڑے اطمینان سے بڑا جا کر اور پلا اور فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا کہ فی شفاء للناس، اگر گڑبڑ اور خرابی ہے تو تیرے بھائی کے پیٹ میں علاج یہی ہے، نسخہ چینج نہیں کرو، علاج یہی ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا جا کر اور پلا۔ اب آخری دفعہ جب اس نے پلایا تو بالکل صفایا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے حکیم ڈاکٹر صاحب چاہے کتنے ہی تجربہ کار کیوں ہوں، اگر وہ دیکھے کہ دوائی کام نہیں کرتی تو فوراً اس کو کہتے اس کو بند کرو، اسٹاپ کرو، اچھا یہ نسخہ ہے، لیکن یقین ہی نہیں چینج کر دیں گے۔ اسی کی یہ تجربے کا علم ہے، ظنی علم ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاس ایسے یقین تو ایک نبی کا علم ہے کہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی ہو جائے علاج یہی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ ابھی مواد خراب رہتا ہے جو ابھی خارج ہو رہا ہے اور ٹھیک ہوگا تو اسی سے ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں یقینی علم، اور اس کا نام ہے ظنی علم کہ جس میں تبدیلی کی جائے، یہ گھبرایا جائے اور غلط نسخہ لکھ دیا ہے، کچھ ہو گیا ہے تو خیر قطعی اور یقینی علم کون سا ہے؟ وہی، باقی ظنیات۔ تو یہاں جس علم کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ یقینی علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہم نے داؤد اور سلیمان پیغمبروں کو علم دیا تو انہوں نے اس علم کو غرور کا ذریعہ نہیں بنایا کہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں، جیسے کہ کسی کے پاس ڈگریاں بڑھ جائیں تو ماشاءاللہ اس کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی میں پی ایچ ڈی ہوں، میں یہ ہوں، میں فلانا ہوں، ان کو اتنا قطعی علم یقینی دیا جو پوری امت میں کسی کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے اس نعمت کو پانے کے بعد کیا کہا؟ وقالا، دونوں باپ بیٹوں نے کہا الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، فضلنا علی کثیر من عبادہ، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ فضیلت ہے علم، اور یہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، ہمارا ذاتی کمال اس میں نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ علم ہمیں دے کے اللہ نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر برتری عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ہے۔ یہ ہے بندگی کہ جتنی
جتنی نعمت بڑھے اتنا بندہ جھکے اور اتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ ہے اصل میں بندگی کا طریقہ. اور یہاں کثیر من عبادہ المؤمنین کہا، اعلی عبادہ المؤمنین نہیں کہا کہ اللہ نے اپنے سارے ہی مومن بندوں پر ہم کو فضیلت دی، یہ نہیں کہا، بلکہ بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک سلیمان اور داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہیں دنیاوی سرداری اور دینی سرداری دونوں ہی اللہ نے دی تھی، لیکن پھر بھی ان سے برتر بھی انبیاء تھے. ان سے بھی درجے میں لیول میں بڑے نبی چونکہ تھے، اس لیے سارے مومن بندوں کا نہیں کہا، اکثر مومن بندوں کا کہا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر بات ہے اللہ کے خلیل ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ ہے. یہ تو بڑی شان کی پیغمبر ہے. ان تک تو داؤد علیہ السلام کی رسائی نہیں تھا، اس لیے سب مومن بندوں کا نہیں کہا، ورنہ ان کی برتری کے ان پہ بھی آتی ہے. تو کثیر کہا کہ بہت سے مومن بندوں پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن پھر بھی ساروں پر نہیں. یہ سب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بھی برتر ہیں، جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. 5 پیغمبر، اولو العزم 5 پیغمبر کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان 5 حضرات میں 2 کا مقام اور بھی بلند ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان 2 میں ایک کی شان اور بھی بلند ہے، اور وہ امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء اور رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا کی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اب باقاعدہ ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام ان کا ذکر خیر کئی اور جگہوں میں بھی پیچھے سورہ انبیاء میں گزرا ہے، سورہ نمل میں ہے، پھر آگے سورہ سبا میں آئے گا، پھر سورہ سواد میں بھی ان کا ذکر آئے گا، اور بعض جگہوں میں صرف نام ہی کا ذکر ہے، لیکن ان صورتوں میں تفصیل سے ان کا بیان ہے. تو اس صورت میں بھی تفصیل سے ان کا بیان ہے. ان میں داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب ان کی بالترتیب نبوت کا ذکر ہے کہ وہ ورث سلیمان و داؤد، اور قائم مقام ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، قائم مقام ہوئے، جانشین ہوئے ان کے علم کے وارث ہوئے. ٹھیک ہے، لفظ وارث کا ہے لیکن اس سے مراد ہے قائم مقام جانشین. یعنی پہلے باپ خلیفہ تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض، اس کے بعد بیٹا ان کا جانشین ہوا اور ان کو اللہ تعالی نے حکومت عطا فرمائی، جانشینیت عطا فرمائی. اس لفظ وراثت سے شیعہ حضرات نے مالی وراثت مراد لی ہے. ایک تو اسی آیت سے، ایک سورہ مریم میں آیت گزر چکی ہے کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے بیٹے کی درخواست کی، اور کیوں کی؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو وہاں بھی وراثت کا ذکر ہے. تو ان 2 آیتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کی وراثت جاری ہوتی ہے. جیسے عام مومن مر جائے تو اس کے وارث ہوتے ہیں نا، اس کی جائیداد اور مال کے، تو نبی کا انتقال ہو تو اس کی اولاد بھی، اس کے خاندان والے بھی اس کے وارث بنتے ہیں. لیکن یہ دراصل بات ہے کہ یہ دلیل نہیں، اس لیے کہ یہاں وراثت سے مالی وراثت نہیں مراد،
علمی وراثت مراد ہے، علمی وراثت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جو تقریباً 10 صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، اور 10 صحابہ میں 4 جو ٹاپ کے صحابی ہیں، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، وہ بھی ام حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسری دیگر امہات المومنین۔ تو 10 صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہیں، از آدم علیہ السلام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہیں، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا کچھ مال اگر رہ جائے تو صدقۃ، وہ محتاجوں پر صدقہ ہوتا ہے، وہ غریبوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور کوئی مرے تو اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کا انتقال ہو تو وراثت میں اگر کچھ رہتا ہے تو وہ عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے، وہ رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ملکیت میں کچھ جائیداد تھی۔ خیبر جب فتح ہوا تو کچھ زمین، اور فدق جب فتح ہوا تو اس کی بھی کچھ زمین، اور مدینہ کے اندر بنو نذیر قبیلہ جب اجڑ کر گیا تو اس کی زمینوں میں بھی یہ کچھ زمینیں نبی کریم علیہ السلام کی زیر تحویل تھی، جس میں سے آپ اپنے گھر کا گزر اوقات بھی چلاتے تھے اور عام غریبوں پر بھی اس کو آپ تقسیم کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس قانون کا پتہ حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں تھا رضی اللہ عنہا کو، جبکہ باقی کئی صحابہ کو معلوم تھی یہ حدیث، ان کو یہ معلوم نہیں تھی۔ اس لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق جو حضور کے جانشین تھے، ان کے پاس آ کر انہوں نے اپنے والد گرامی کا یہ میراث کا مطالبہ کیا کہ میرے والد کی جو جائیداد ہے، میں ان کی بیٹی ہوں، باقی بیٹی تو پہلے انتقال کر گئی تھی، بیٹے بھی انتقال کر گئے تھے، یہ واحد تھی اولاد میں کا میرا حصہ دے دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کی تقسیم وارثوں میں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم سے رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیسے یہ تو صدقہ ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ان کو حصہ نہیں دیا، بڑا ان کا ظلم ہوا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ناراض ہو کے چلی گئی، اور پھر کبھی ابو بکر صدیق کے ساتھ کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ آپ خود سوچیں کہ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک مسئلہ بتا دیا، ایک حدیث حضور کی بتا دی، تو کیا بیٹی اس پہ ناراض ہو سکتی ہے کہ حضور کی حدیث سنائی تو وہ ناراض ہوگی؟ بلکہ انہوں نے جواب میں کہا اچھا پھر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو جو حضور سے آپ نے سنا ہے، یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی، اور نہ بولنے کا مطلب یہ کہ پھر کبھی میراث کا مطالبہ نہیں کیا، اس بارے میں پھر وہ نہیں بولی۔ جب ان کو حدیث سامنے آ گئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ نے یہ حدیث سنی ہے تو جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ بہتر سنا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو پھر مطالبہ نہیں کیا، ورنہ کوئی حدیث سن کے ناراض ہونے کی بات ہے۔ تو اصل قصہ یہ ٹھیک ہے۔ اور یہاں جس وراثت کا ذکر ہے تو یہ مالی وراثت نہیں۔ زکریہ علیہ السلام کے پاس تو پہلے دولت نہیں تھی کہ وہ وارث مانگتے، وہ تو نجار کا کام کرتے تھے، لکڑی ان کی آمدنی کیا ہوتی، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو خاندان یعقوب کا۔ تو کیا خاندان یعقوب کی ساری وراثت اس کو ملنی تھی؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے
کہ میرے علم کا وارث ہو اور پورے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے علم کا وارث ہو، تو جائیداد کی وراثت کی یہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنے داؤد صاحب کے، تو جائیداد کے نہیں، ان کے علم کے وارث بنے۔ اگر بات جائیداد کی ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ایک سلیمان صاحب نہیں تھے، 19 بیٹے تھے، تو کیا صرف ایک بیٹے کو وراثت مل گئی؟ تو جس وراثت کا ذکر یہ نبوت کی وراثت ہے کہ نبی یہ بنے، ٹھیک ہے، حکومت ان کو ملی، باقی بیٹوں کو نہیں ملی۔ ورنہ اگر جائیداد کی بات ہے تو 19 بیٹے اور بھی تو ہیں، ان کو بھی تو ملے گی۔ تو بار یہاں وراثت سے علمی وراثت۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، روپے پیسے کی وراثت نہیں چھوڑتے، انما ورث العلم، وہ اپنی وراثت علم کی چھوڑتے ہیں۔ سو جو آدمی جتنا علم دین کا سیکھے گا اتنا ہی وہ اپنے نبی کا وارث ہو۔ جائیداد کی وراثت نہیں، علم کی وراثت۔ اسی پر ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار گئے، دیکھا بازار بڑا ماشاءاللہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوب خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ان کو ذرا بات اچھی لگی کہ لوگ دیکھیے بزنس میں اتنے منہمک ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے گوڑ لگا دی، وراثت حضور کی وراثت مل رہی ہے تو پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہو گئے، تو مسجد میں پہنچے تو کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں درس ہو رہا ہے، بڑے غصے ہوئے واپس کہاں سے نکال دیا، کہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا خدا کے بندو، حضور کی وراثت یہی تو ہے نا، وہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ جو درس حدیث ہو رہا ہے، وہ جو درس قرآن ہو رہا ہے، وہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، حضور کی یہی تو وراثت ہے۔ تم نے کیا سمجھا؟ تو انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتا۔ تو یہاں بھی وراثت سے مراد کیا ہے؟ علمی وراثت ہے داؤد علیہ السلام کی، جو فقط ان کے بیٹے سلیمان صاحب کو ملی، جو سب سے زیادہ کم سن بچے تھے، سب سے کم عمر بیٹے تھے، باقی وہی سب سے بڑے تھے۔ مگر ان میں استعداد، ان میں قابلیت اس درجے میں تھی کہ یہی وارث بنے بنسبت دوسرے بھائی۔ اللہ نے فام و فرمایا 13 سال کی عمر سے۔ تو ایک فرشتہ ان کے پاس بند انویلوپ لفافہ لے کر آیا کہ جی اس میں چند سوال ہیں، آپ سب بیٹوں کو بلا کر یہ سوال ان کے سامنے رکھیں، جس نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے اس کو اپنا جانشین بنا۔ جس نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے، ورنہ تو 19 بیٹے ہیں، افراتفری ہو جائے گی۔ لہذا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ان سوالوں کا جو بیٹا صحیح جواب دے گا آپ کا جانشین ہوگا۔ تو آپ نے لوگوں کو بھی بلا لیا، بیٹوں کو بھی بلا لیا کہ بھائی میری جانشین کا مسئلہ ہے، جانشینی کا مسئلہ ہے، اور وہ بنے گا جو ابھی میں کھولا نہیں ہے، اس لفافے میں جو سوالات ہیں جو اس کا جواب دے گا وہی میرا جانشین ہے۔ تو سب کے سامنے کھول کے سوالات پڑے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے قریب چیز کیا ہے؟ اور ساتھ میں جواب بھی تھے، ادھر سوال ہے ادھر جواب ہے۔ تو پوچھتے تم کیا سوال کا جواب تھا، تو وہ سوال پڑھ رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جواب پرچے کے اندر جو لکھا ہو اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ سب سے قریب چیز کیا ہے؟ تو جواب تھا کہ موت۔ سب خاموش ہو، ہمیں کیا پتا قریب کیا ہے؟ سب سے دور چیز کیا ہے؟ اور
سے زیادہ قابل اعتماد چیز کیا ہے، جس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا وہ کیا چیز ہے، اور زیادہ باقی رہنے والی دو چیزیں کون سی ہیں، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کا چھوڑنا اچھا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا کرنا اچھا ہے۔ چند قسم اس کے سوال تھے، جواب تو پورا مجمع خاموش تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے۔ جب کوئی نہیں بولا تو آخر میں سلیمان صاحب خود بولے کہ اگر اجازت ہو، میں ہوں تو سب سے چھوٹا ہوں، تو ان سوالوں کا جواب میں دے دوں۔ یعنی بڑے حضرات تو نہیں بول رہے ہیں، تو اب اجازت ہو تو میں، کیونکہ سارے مجمع سے سوال ہے، سب بیٹوں سے سوال ہے، تو آپ نے، تو انہوں نے ایک ایک کا وہی جواب دیا جو پرچہ میں لکھا۔ جب جواب دے دیا تو فیصلہ ہو گیا، جانشینی کا فیصلہ ہو گیا، اگرچہ عمر چھوٹی ہے 12-13 سال، جانشینی کا فیصلہ ہو گیا، اور اعلان کر دیا کہ میرے بعد یہ جانشین ہے۔ تو جانشینی ایک تو یہ کہ وہ آدمی مقرر کر لیتے ہیں، یعنی حکومت میرے بعد اس کی پاس ہوگی، اور دوسری نبوت کی جانشینی ظاہر بات ہے کوئی داؤد صاحب کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، وہ جانشینی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دے دی۔ تو نبوت کا منصب تو اللہ کی طرف سے ملے گا، حکومت میں اس کے حوالے کرتا ہوں۔ اصل میں فیصلہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، کیونکہ سوال سے آگے جواب سے دیے ہیں کہ اس کو مستحق ہے۔ وہ فیصلہ ہو گیا، ان کے بارے میں سنا دیا۔ جب سنا دیا تو اب ان کی زندگی کے آخری دن پورے ہو گئے، اس فیصلے تک ان کی زندگی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وصف غیرت میں انتہائی باغیرت انسان، یعنی ہر نبی بڑا باغیرت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت مند تو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد پھر میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور داؤد علیہ السلام بھی، کیونکہ انبیاء اکرام میں سے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑے باغیرت تھے۔ تو ان کی غیرت کی حد یہ تھی کہ جب گھر سے جاتے تو لاک لگا کے جاتے تھے کہ میرے گھر میں میرے بغیر کوئی داخل نہ ہو، میں موجود نہیں تو میرے گھر میں کوئی نہ آئے۔ تو یہ فیصلہ سنانے کے بعد کسی کام سے گئے اور لاک لگا کے گئے۔ اچانک ان کی بیوی نے دیکھا کہ صحن میں کوئی آدمی پھر رہا ہے، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، یہ آیا کہاں سے؟ میرے میاں تو ہمیشہ لاک لگا کے جاتے ہیں، آج بھی لگائے، تو یہ آدمی کہاں سے؟ گھبرا کے سے اتنے میں داؤد صاحب واپس آئے، لاک پڑا، انہوں نے دیکھا آدمی تو گمراہ، وہ بھی حیرت نہیں ہوئے کہ میں یہ کیسے آ گیا؟ تو اس نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کیسے اندر آئے؟ دروازہ بند تھا، چابی میرے پاس تھی، لاک میرے لگا، آپ آئے کیا پاس؟ کہا مجھے دروازوں کی ضرورت نہیں، میں کسی بادشاہ سے ڈرتا بھی نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور جب میں آنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں جو دروازے کھڑکیوں کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا یہ تو فرشتہ ہے، فرمایا کہ اچھا تمہارا آنا مبارک ہو گیا۔ سمجھ گئے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے، کیونکہ جو میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، جانشین مقرر کر دیا ہے، اور جب کر دیا ہے تو میرے تو سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے۔ تو کہا آپ اللہ کے حکم سے ہیں تو آپ کا آنا مبارک ہو۔ فوراً کمبل لے کر لیٹ گئے، لیٹتے ہی فرشتے نے کارروائی کی اور اوپر والا۔ تو یوں سلیمان علیہ السلام دنیا سے اٹھ گئے، جو خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو نبوت کے ساتھ زمین کی خلافت بھی دی ہے۔ فاحکم بین الناس بالعدل، آپ عدل و انصاف کا فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، کیونکہ آپ خلیفۃ اللہ، ڈائریکٹ خلیفۃ اللہ۔
تو خیر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، سلیمان صاحب جانشین ہو گئے کم سنی میں 12-13 سال کی عمر میں۔ وقال، اور سلیمان صاحب جب جانشین بنے تو انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی سکھا دی گئی، تم تو اپنے بھائی بندوں کی زبانیں نہیں جانتے ہو، ہمیں تو پرندوں کی زبانیں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز اللہ نے دے دی ہے۔ تو کل شے کا مطلب نہیں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ دے دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بھول ہو جاتی ہے کہ جہاں کل کا لفظ آ گیا تو سمجھا کہ سب کچھ دے دیا ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کل شے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ضرورت کی چیز، جس کی جتنی ضروریات ہیں اس کی ضروریات کی ساری چیزیں۔ تو مطلب کہ میری خلافت، میرے امور سلطنت، میرے حکومت چلانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ سب اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ مجھے کسی سے امداد لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے نظام حکومت چلانے اور نظام شریعت دونوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مہیا کر دی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اور ضرورت کی ہر چیز کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ یہ سب کچھ میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ یہ ہے بندگی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، ہر چیز اللہ نے ہمیں دے دی، علم کے ذریعے سے بھی، مادی لحاظ سے بھی بے مثال حکومت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اور دوسری چیز، اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل مبین ہے، اس میں کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اس کا ہمیں بندگی کہ جتنی چیزیں ملیں، جتنا اضافہ ہو تو فوراً اس کو اللہ کی طرف سے بندہ سمجھے، خدا کا شکر ادا کرے، اس کا ہمیں بندگی۔ اور دوسری طرف سے غرور ہوتا ہے، جب بندگی نہیں اختیار کرتا پھر غرور ہوتا ہے۔ ہاں میں ایسا تھا، میں ذہین تھا، میں فقیر تھا، میں طاقتور تھا، میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں یہاں تک پہنچا۔ ہاں میں کی رٹ ہوتی، اور یہاں یہ کہ ہر چیز اس کی طرف سے ملی ہے، یہ اس کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بے مثال حکومت عطا فرمائی کہ جس کی مثال نہ ان سے پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک ملے گی۔ یہ واحد حکومت ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اور اس کی انہوں نے دعا بھی مانگی تھی، رب ھب لی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، کسی کو نہ ملے۔ ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، یعنی پہلے تو ملی نہیں ہے، پہلے تو کسی کو ملی نہیں ہے، بعد میں بھی کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور تمام پرندوں پر بھی ان کو حکومت عطا فرمائی۔ جتنے پرندے، جتنی قسم کے پرندے ہیں، سب ان کی فوج میں، تمام جنات بھی ان کے زیر نگرانی ہوتے، انسانوں پر تو تھی، اور دنیا بھر پہ ان کی حکومت تھی، ان کے مقابلے میں کوئی حکومت نہیں تھی۔ تو 4 حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جن کو دنیا بھر کی سلطنت ملی۔ دنیا بھر کا مطلب یہ کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں تو مقابلے کی سلطنتیں نہیں تھی، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ تو ایک نمرود جو حضرت ابراہیم اعظم کے زمانے میں تھا، اور ایک بختنصر، یہ دونوں عراق میں تھے۔ یہ بھی ایسے زبردست حکمران تھے کہ ان کے مقابلے میں
اور ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان صاحب، یہ دو مسلمان حکمران ہیں کہ جن کی حکومت کے مقابلے میں کوئی حکومت نہیں تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یہ کہ یہ صرف انسانوں پر نہیں، جنات اور تمام درند پرند جتنے ہیں نا مخلوق اللہ کی، اس پر، اور اس پر مزید یہ کہ ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی تھی اللہ تعالیٰ. ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی، اور ان کا ایک بہت بڑا فضائی بیڑا تھا، ایک تخت تھا، شاہی تخت. تو صرف ان کی کرسی اس پہ نہیں تھی بلکہ اس پر پوری فوج بھی ان کی ہوتی تھی، پورا کیمپ ہوتا تھا، اور اس کے اندر اس پر جنات، اس پہ انسان، فوج، پورا یعنی ایک نظام اس تخت شاہی پہ ہوتا تھا. پورا کچن ہے، سارا سامان ہے، اور وہ بغیر کسی مشینری اور انجن کے ہوا کے گوشت کو، ہوا کو اٹھا جاتا. تو اتنا بڑا جہاز میرا خیال ہے آج بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اور اس کی رفتار کا بھی قرآن ذکر کیا کہ وہ صبح سے رات تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا، اور رات کو چلتا صبح تک تو 1 مہینے کی. غدوها شہر و رواحها شہر، صبح کا چلنا شام تک بھی 1 مہینے کی مسافت، اور شام کو چلتا صبح تک تو 1 مہینے کی مسافت طے کرتا. تیز رفتار بھی تھی، ایسی بات نہیں ہے. تو بے مثال ان کی یعنی مطلب کی حکومت تھی. تو اس سب کو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل مبین ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنودہ، ان کی ساری فوجیں، مختلف یونٹ، 3 بڑے یونٹ ہیں. انسان ان کے الگ فوج، جنات الگ فوج، پرندے الگ، تو 3 الگ بڑے بڑے یونٹ ہیں. تو یہ ان کے سامنے اکٹھے کیے گئے ایک موقع پر، جو تینوں قسم کی افواج جو ہے نا وہ آ جائے. ایک سفر میں ان کو روانہ ہونا تھا، تو تینوں قسم کی افواج کو جمع کیا گیا. اور سے من الجن، جنات، والانس، انسان، والطیر، اور پرندے. اور فہم یوزعون، پھر ان کو گروپوں میں تقسیم کیا گیا، الگ الگ کیا، یعنی فوج تو اکٹھی ہو کر آ گئی، پھر ان کو الگ کیا. اچھا یہ یونٹ اس طرف کھڑا ہو جائے جنات کا، انسان ادھر کھڑے ہو جائیں، پرندے ادھر ہو جائیں، تو ان کو آپس میں الگ الگ کر کے تقسیم کیا گیا. آگے پھر اس سفر کا ذکر ہے جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا. لیکن یہ منطق الطیر کے اوپر گزرا کہ ان کا کہ ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھا دی گئی ہیں. تو فقط پرندوں کی زبانیں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کی زبانیں بھی ان کو سکھائی گئی تھی. ہر زندہ چیز کی زبان حضرت سلیمان السلام جانتے تھے، جن کی آہٹ بھی ہم نہیں سن سکتے. تو ان کی زبان بھی، اس لیے کہ کمیونیکیشن کا نظام ان کے کنٹرول میں تھا. ہوا ہے نا، ہوا ہی تو آوازوں کو پاس کرتی ہے، چاہے آپ اس کو وائر کے ذریعے سے کریں یا وائر لیس کے ذریعے سے کریں، اصل میں ہوا پہنچاتی ہے کان تک. تو چونکہ ہوا ہی ان کے کنٹرول میں تھی تو ان کو یہ سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہوا کو حکم ہوتا ہے کہ جیسی آواز، جہاں بھی آواز ہو وہ میرے کان تک پہنچا. اس لیے وہ آوازیں جن کو ہم آواز ہی نہیں سمجھ سکتے، ہوا وہ بھی پاس کر کے ان کے کان تک پہنچا. اور پھر زبان کو ہر ایک کی جانتے تھے، کیڑا کیا بول رہا ہے، مچھلی کیا بول رہی ہے، چیونٹی کیا بول رہی ہے، تو وہ ابھی سب جانتے تھے. تو منطق الطیر کا معنی یعنی پرندوں کی زبان. تو انسانوں کی زبانیں تو اس زمانے میں اتنی زیادہ زبانیں تو نہیں تھی، جو تھی عالم وہ بھی جانتے تھے. جنات کی جو زبان وہ بھی جانتے تھے، پرندوں کی زبانیں بھی جانتے تھے. پرندوں کی
زبانوں پر تحقیق بھی کافی زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ پرندے کیا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی یہ مخلوق کیسی باتیں کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب جو وجود میں آئی ہے وہ تبتی زبان ہے۔ تبت ہمارے ہاں جانتے ہیں ہندوستان اور چائنا کے درمیان علاقہ ہے تبت، تو تبتی زبان میں سب سے پہلے جانوروں کی زبان میں کلمات حکمت پر ایک کتاب وجود میں آئی، اس کا نام ہے کلیلۃ و دمنہ۔ کلیلۃ و دمنہ، اصل میں کلیلہ اور دمنہ یہ دونوں گیدڑ ہیں، گیدڑوں کے نام ہیں، گیدڑوں، ایک قسم ہے کلیلہ ہے کہ دمنہ۔ تو اس کتاب میں شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، جتنے بھی جنگلی جانور ہیں نا یا پرندے، تو ان کی زبانوں سے کلمات حکمت پر کچھ اسٹوریاں، کچھ کلمات حکمت کے اس کتاب میں، اس زبان میں سب سے پہلے دنیا میں یہ شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن کی اور زبان میں سنسکرت میں ہوا، پھر فارسی میں، پھر عربی میں، پھر مختلف زبانوں میں، تو اب بھی وہ کتاب دنیا میں ان کئی زبانوں میں ہے۔ خیر، جب سنسکرت میں اس کے ترجمہ ہوا تو ایران کے بادشاہ نے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا، برزبہ، ایک ٹیم کے ساتھ اور لوگ بھی، تو کافی مال، اس کو کوئی 7-8 خچر سونے کے بھر کے لاد کے لیے کہ یہ لے جاؤ، خرچہ کرو، پر وہ کتاب ضرور حاصل کرنی ہے، اس کو کسی طریقے سے ہندوستان سے یا لانا ہے۔ شوق کی کیا تھا، گئے کافی عرصے تک ہندوستان میں رہے کہ وہ کسی طریقے سے کتاب ملتی نہیں تھی، تو بار جدوجہد کر کے انہوں نے وہ کتاب حاصل کر لی۔ حاصل کر کے جب واپس آیا تو بڑی یعنی پرتپاک خیر مقدم کیا بادشاہ نے، اس کا تخت شاہی پہ اس کو بٹھا کے تاج شاہی اس کے سر پہ رکھا، بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے ماشاءاللہ وہ کتاب لائی۔ پھر اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد عباسی یا بنی امیہ کے زمانے میں ابن قفہ ایک بہت بڑے ادیب تھے عربی کے، اس نے پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیشن کیا، تو اب عربی ادب کا وہ ایک حصہ ہے اور باقاعدہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن۔ یہ پہلی کتاب ہے دنیا میں جو منطق اور طیر پر لکھی گئی، پرندوں کی زبانوں میں لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد علم الحیوانات میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس وقت بھی ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، علامہ جمیری کی حیات الحیوان، یعنی جانوروں کی زندگی کے بارے میں۔ تو اس میں بھی سینکڑوں جانوروں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کی اخلاق و عادات کیا ہیں، جی ان کے حلال حرام کے ہونے کا مسئلہ کیا ہے، خواب میں کوئی دیکھے تو فلاں جانور کو دیکھے تو تعبیر کیا ہے، تو کئی بڑی اچھی باتیں ماشاءاللہ انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ اور بھی کئی کتابیں اس سلسلے میں یعنی وجود میں آئی ہیں، اور اس کی تحقیق اور بھی دنیا میں ہو رہی ہے کہ جانوروں کی بود و باش کیسی ہوتی ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے۔ تو کلیلۃ و دمنہ یہ عربی کا نام ہے، دوسری بہرحال اسی سلسلے میں کا منطق الطیر نام سے ایک کتاب شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، چھٹی صدی ہجری میں تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھے اس میں شہید ہوئے، تو یہ کیونکہ بزرگ تھے تو منطق الطیر کتاب لکھ کر اس میں انہوں نے تصوف کے مسائل پرندوں کی زبانی ذکر کی، یہ کتابیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ہمیں تمام جانوروں کی زبانیں اللہ نے سکھا دی، کیڑے مکوڑوں تک۔ کسی جانور کی زبان کا آ جانا کبھی کسی کو معجزانہ طور پر تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن پوری حیوانات کی برادری کی ساری زبانیں ہیں تو یہ خاص بات ہے جو صرف سلیمان شاہ کو آتا، ورنہ معجزانہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی زبان جب وہ بولتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے۔
یہ بول رہا. لیکن یہ معجزانہ ہے. کسی وقت جب اللہ کی مرضی ہوتی تو بتا دیتے. جیسے آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا. بیل تو وہ جب حضور گزرنے لگے تو بیل نے اپنی زبان میں کچھ، کیونکہ ان کی زبان تو بہت مختصر سی ہوتی ہے نا، کچھ بڑبڑایا بیل. تو حضور نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو ہل چلانے کے لیے پیدا ہوئے، تو میری پیٹھ پہ بیٹھا ہوا. تو اس طریقے سے حضور صاحب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی کے گھر میں ہرن بندھا ہوا تھا. وہ اپنی زبان میں کچھ حضور کو دیکھ کے بڑبڑایا. تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے لایا تم؟ جنگل میں گیا تھا، شکار کیا. کہا یہ کہتی ہے کہ میرے 2 ننھے بچے ہیں جنگل میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، تو برائے مہربانی کہتے ہیں مجھے کچھ چھٹی دو، میں جا کے ان کو دودھ کو پلا لوں، پھر میں آ جاؤں گی، پھر میں آ جاؤں گی. ہرن کہتے ہیں آ جاؤں گی. اس لیے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جنگلی جانور کو جو شکار کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اب اس نے شکار کیا، یہ تو مالک ہے، میں اس کو اس سے بھاگ نہیں سکتی. تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی لیکن بچوں کو دودھ تو پلاؤں. یہ تو جنگلی جانور ہے، بھاگا تو پھر اس نے وعدہ کیا پھر جانا. تو چنانچہ وہ بھی اور دودھ پلایا پھر واپس آ گئی. تو اس طریقے سے اونٹ کی بات حضور سے فرمائی، اونٹ یہ کہہ رہا ہے. تو کبھی کبھار کسی جانور کی زبان کا آ جانا یہ معجزہ ہے، لیکن مستقل طور پہ زبان جاننا یہ صرف سلیمان علیہ السلام کے علوم کا ایک حصہ تھا جو اللہ نے سکھایا. اس لیے کہ ان پہ ان چیز پر ان کی حکومت تھی. اور پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ میری حکومت کی طرح اللہ کسی کو حکومت نہ ملے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے تھے تو ایک جن آ گیا، شیطان، یعنی وہ جن جو شیطان نے سب کیا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں گڑبڑ پیدا کرنے لگا. تو حضور علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے اس کا گلا ذرا دباؤں. بہرحال آپ نے اس کو ہٹایا تو ہاٹی کے چلا گیا. صبح ہوئی تو حضور نے یہ قصہ صاحب ہے کہ آج رات یوں شیطان آیا تھا اور وہ میری نماز میں خلل اندازی کرتا تھا. میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے مسجد کی ستون کے ساتھ باندھ لوں تاکہ تم صبح ہو تو تم بھی دیکھ لو اس کو. میں اس کو باندھنا چاہتا تھا لیکن مجھے فوراً اپنے بھائی سلیمان صاحب کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ میری طرح کسی کو حکومت نہ دینا. تو جنات کو پکڑنا اور باندھنا اور جکڑنا اور اسے کام لینا تو ان کی حکومت میں تھا. تو میں نے کہا رہنے دو اس کو، میں نہیں پکڑتا، یہ تو میرے بھائی کی حکومت کا حصہ ہے. میں نے جانے دیا، ورنہ اس کو پکڑ کے باندھتا تھا اور باندھتا تو بھی تم بھی اس کو دیکھتے. تو خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بڑی زبردست حکومت تھی جس میں یہ تینوں قسم کی مخلوقات اس کی حکومت کے حصہ تھے. آگے وہ پھر قصہ ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.